5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی خبر آہستہ آہستہ بادشاہ نمرود کو بھی پہنچ گئی، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، مگر اس عظیم پیغمبر نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو خوب اچھی طرح واضح کیا، جس سے بادشاہ لاجواب ہو گیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ اب ہر ایک نے مل کر انہیں سزا دینے کی تدبیر کی، اور بادشاہ کے مشورے پر قوم کے لوگوں نے خاص جگہ میں کئی روز تک آگ دہکائی، جس کے شعلوں سے آس پاس کی چیزیں جھلسنے لگیں۔ جب لوگوں نے یقین کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ بچ کر ہرگز نہیں نکل سکیں گے، تو ان کو اس آگ میں ڈال دیا۔ مگر رب العالمین کی مدد اور اس کی زبردست طاقت کے سامنے ان کم عقلوں کی تدبیریں کہاں چل سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ شعلوں اور انگاروں کے باوجود اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں صحیح سالم رہے۔ باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ جب اللہ کی قدرت اور معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے وطن چھوڑنے کا ارادہ کیا، اور اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس دوران دین کی دعوت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عرب کے راستوں کے متعلق پیشن گوئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عدی، اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو تو دیکھے گا کہ اونٹ پر سوار اکیلی عورت حیرہ ایک جگہ کا نام ہے سے چلے گی، یہاں تک کہ کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت حیرہ سے اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر آئی اور کعبے کا طواف بھی کیا، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ تھا۔ بخاری۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ ایک سنت کے بارے میں اللہ سے رحم طلب کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جو دعا انہوں نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ترجمہ، اے اللہ، تو ہی ہماری خبر رکھنے والا ہے، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 155۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دوزخ سے نجات۔ حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ، مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھ۔ جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ ابو داؤد۔ ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی تہمت لگانا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5 اور 6۔ آخرت کے بارے میں پل صراط سے نجات۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کے کنارے سے اس طرح سے گریں گے جس طرح سے پتے آگ میں گرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائے گا۔ مسند احمد۔ طب نبوی سے علاج، معدہ اور پرانی کھانسی کا علاج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ بخاری۔